قال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے. جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے. زندگی کیا ہے تھرکتا ہوا ننا صدیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے. یا سرے مژگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے. رونے والے آنکھ کی پلکوں پہ آنسو ہوتے ہیں نا، وہ بس پلک چھپکنے کے محتاج ہوتے ہیں. پلک چھپکی اور وہ مٹی میں مل گئے. یہی انسان کی زندگی ہے کہ انسان دنیا میں آیا ایک مدت لے کر، پھر ایک دن اس کو یہاں سے جانا ہے اور اپنے اپنے وقت پہ انسان چلا جاتا ہے. زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا. اس طرح ایک پرندہ درخت پر آ کر بیٹھتا ہے اور تھوڑی دیر چہچہاتا ہے پھر اڑ کے چلا جاتا ہے. یہی ہماری زندگی کی مثال ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں، کچھ دنوں کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، پھر یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں. اور یہ زندگی کی مدت زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی ہے. اس امت کی عمر نبی اسلام نے فرمایا بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان. یعنی ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا فوت ہو گیا، اور ایسا بھی ہوگا کہ 100 سال سے اوپر کا ہو کے فوت ہوا. لیکن اگر گراس ایوریج نکالیں گے اس امت کی عمریں 60-70 کے درمیان ہوگی. 60-70 سال کی عمر تو بہت زیادہ نہیں ہے. پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی عمریں 1000 سال ہوا کرتی تھی. قرآن مجید میں ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال سے زیادہ تھی. قرآن مجید سے ساتھ تو 900 سال عمر ہوتی تھی، 1000 سال عمر ہوتی تھی. ایک عورت ایک نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، لڑکپن میں زیادہ لمبا زندہ نہیں رہتے، آپ ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے پوچھا کتنی عمر میں؟ کہنے لگا کوئی 200 سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، کوئی 300 سال کا. تو وہ نبی علیہ السلام مسکرائے. عورت کہنے لگی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ان کہا کہ اللہ کی بندی، قرب قیامت میں ایک امت ایسی بھی آئے گی جن کی عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوں گی. تو جب اس عورت نے یہ سنا تو اس نے کاؤنٹر کویسچن کیا، پوچھا ان سے کہ حضرت جن کی عمریں 100 سال سے تھوڑی ہوں گی کیا دنیا میں رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ کہا ہاں وہ گھر بھی بنائیں گے، شادیاں بھی کریں گے، زندگی بھی گزاریں گے. تو عورت نے ٹھنڈی سانس لی. تو انہوں نے پوچھا ٹھنڈی سانس کیوں لی؟ کہنے لگی اگر میں اس وقت ہوتی جب عمر ہی 100 سال سے تھوڑی ہے تو اتنی تھوڑی مدت تو میں ایک سجدے میں ہی گزار دیتا. تو ہماری عمریں زیادہ نہیں ہے، 60-70 سال کیا عمر ہوتی ہے، تھوڑی سی عمر ہے. بس ہم نے اس کو گزار کے دنیا سے جانا ہے. ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ میرے بندو تم جاؤ دنیا میں اور آخرت کی تیاری کر کے آؤ، مجھے راضی کر کے آؤ. چنانچہ چند نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من اکیس الناس وحزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھے. وہ اکثرہم استعداد للموت، اور وہ جو موت کی خوب تیاری کرتا رہے. اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ. ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی یہی لوگ لے گئے جو موت کو یاد رکھتے ہیں اور موت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ سمجھدار لوگ ہیں. چنانچہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے
کہ انسان اپنی موت کی تیاری کرے. انسان کو کوئی بھروسہ نہیں. کتنے لوگ ہیں ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ ہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اور وجہ بن جاتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہونا تھا. ہمارے قریبی دوست تھے, وہ لاس اینجلس میں رہتے تھے, کیلیفورنیا میں. چھٹی کا دن تھا, انہوں نے اپنے سارے گھر والوں کو کہا کہ چلو آج بیچ پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں. تو سب گھر والے تیار ہو گئے. چنانچہ سب چھوٹے بڑے مرد عورتیں انہوں نے اپنے گھر سے کھانا پیک کیا اور تیاری کی, اور بیچ پہ جا کے کہ ہم سب فیملی والے اکٹھے مل کے وہاں کھانا کھائیں گے. انہوں نے ایک ایسی جگہ تلاش کی جہاں لوگ زیادہ نہیں تھے, تاکہ اکیلے وہ فیملی والے آرام سے بیٹھ کے سکون سے کھانا کھا سکیں. اللہ کی شان, جب کھانے کا دسترخوان لگایا, ان کے 18 سال کا بیٹا, اس کو ایسی طبیعت ذرا خراب ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, 18 سال کے بچے کو, اور وہیں پہ اس کی وفات ہو گئی. آپ بتائیں, پوری فیملی بیچ پہ گئی ہے کھانا کھانے کے لیے, اور کھانا تیار ہے, دسترخوان پہ لگا ہوا ہے, ابھی کھانا شروع نہیں کیا, 18 سال کے بیٹے کی وفات ہو گئی. کون جانتا تھا کہ وہ بیچ پہ جا رہے ہیں اور وہاں سے واپسی پہ بچے کا جنازہ ساتھ اٹھا کے لائیں گے؟ کوئی نہیں جانتا تھا. تو موت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کب آئے گی, اللہ جانتا ہے کب آنی ہے موت. لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے تیار رہے. چنانچہ زندگی انسان کی اس طرح اس کی مثال دی گئی ہے کہ جب بچہ آتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے, اور دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے, اقامت کہی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد نماز کھڑی ہوتی ہے. جو کہ جب اقامت ہو جائے تو نماز شروع کرتے ہیں, اور نماز ختم ہو جاتی ہے تو انسان نماز سے فارغ ہو جاتا ہے. تو یہی مثال دی کہ انسان جب تو دنیا میں آتا ہے, تیرے ایک کان میں اذان دے دی جاتی ہے, دوسرے کان میں اقامت کہہ دی جاتی ہے, اور تیری زندگی نماز کی مانند ہے. جیسے نماز پڑھ کے بندہ فارغ ہو جاتا ہے, بس تو یہ زندگی کی نماز پڑھ کے فارغ ہو, اور پھر دنیا سے تجھے چلے جانا ہے. تو ہماری اذان بھی ہو چکی, ہماری اقامت بھی ہو چکی, اب تو بس نماز پڑھ کے ہم نے یہاں سے جانا ہے. یہی انسان کی زندگی کا مثال ہے. اور یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے جانا ہے, ہم سے پہلے بھی آئے, اربوں خربوں آئے اور دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وما جعلنا لرجل من قبلک الخلد, ہم نے کوئی ایسا بندہ دنیا میں نہیں بنایا کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہو. نہیں, ہمیشہ رہنا نہیں ہے, دنیا سے جانا ہی ہے. جب ہم آئے ہی جانے کے لیے ہیں تو بھئی عقل مندی تو یہ ہے نا کہ ہم اس کی تیاری کریں. عقل مندی یہ ہے کہ ہم جانے کی تیاری کریں. اگر تیاری نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. اس کی مثال یوں سمجھیں, ایک آدمی ایئرپورٹ پہ ہے, اس نے فلائٹ لینی ہے. اب فلائٹ میں آدھا گھنٹہ باقی ہے. وہ سوچتا ہے چلو یار یہاں پہ میں جو یہ دکانیں لگی ہوئی ہیں, اچھے سیل فون پڑے ہیں, تو میں کوئی سیل فون یہاں سے خرید لیتا ہوں. اب اگر کہ وہ سیل فون خریدے, کچھ اور خریدے, لیکن اس کو اپنی فلائٹ کے ٹائم کا تو خیال رکھنا ہے کہ کب مجھے فلائٹ جانی ہے. اب اگر وہ بھول گیا اور وہ ہر سیل فون کا فنکشن اس سے ڈسکس کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے, اور اسے یاد ہی نہیں کہ فلائٹ کا ٹائم ہے یا نہیں, تو فلائٹ تو مس ہو جائے گی اس کی. یہی ہمارا حساب ہے. ہم دنیا کے کاموں میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا یاد ہی نہیں ہوتا, یاد ہی نہیں آتا کہ ہاں ہم نے جانا ہے دنیا سے. جب موت یاد نہیں ہوتی پھر انسان غفلت کے کام کرتا ہے, گناہوں کے کام کرتا ہے, پھر انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی تیاری کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال سے اس بات کو سمجھایا ہے. انہوں نے سمجھایا ہے کہ دیکھو, ایک بندہ تھا جو جنگل میں جا رہا تھا. اچانک اس نے سنا اس کے پیچھے شیر آ رہا تھا. شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی. وہ گھبرا گیا کہ میرے پیچھے شیر آ رہا ہے, میں کہاں جاؤں. اب قریب میں کوئی ایسا درخت بھی نہیں تھا کہ جس کے اوپر وہ چڑھ جاتا شیر سے بچنے کے لیے. ایک کنواں تھا. اس نے سوچا چلو میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں, جب شیر چلا جائے گا تو میں باہر نکل آؤں گا. لیکن جب اس نے نیچے جھانک کے دیکھا تو اس کو کنویں کے پانی کے اندر ایک سانپ تیرتا ہوا نظر آیا. اب وہ اور پریشان, پیچھے شیر ہے اور آگے سانپ انتظار میں ہے. نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن, جائیں تو کہاں جائیں.
فوراً اس کو خیال آیا کہ کنویں کی دیوار کے ساتھ گھاس اگی ہوئی تھی کہ میں گھاس پکڑ کے لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں کہ شیر کھائے، نہ نیچے جاؤں کہ مجھے سانپ بائٹ کرے، میں درمیان میں لٹک جاتا ہوں۔ اس نے جلدی سے وہ گھاس کو پکڑا اور لٹک گیا۔ اب اوپر شیر انتظار کر رہا ہے اور نیچے سانپ اس کے انتظار میں ہے، اور یہ اس گھاس کو پکڑ کے لٹک رہا ہے۔ اب اللہ کی شان کہ جب گھاس کو پکڑ کے لٹک رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ 2 چوہے ہیں، ایک کا رنگ سفید ہے اور ایک کا رنگ کالا ہے، اور وہ اس گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس گھاس کو پکڑ کے یہ لٹک رہا ہے۔ تو پریشانی اور بڑھ گئی کہ یہ کیا بنا۔ اب اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس نے دیکھا کہ بالکل ساتھ ہی شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، اور مکھیاں اڑ گئی تھیں اور شہر کا چھتا شہد سے بھرا ہوا تھا۔ تو اس کے ذہن میں خیال آیا میں چکھوں تو صحیح شہد کیسا ہے۔ اب ایک ہاتھ سے اس نے گھاس پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے وہ شہد انگلی سے لگائی اور منہ میں ڈالی تو اس کو خوب مزہ آیا۔ اب یہ شہد چاٹنے میں لگ گیا، نہ اس کو شیر یاد ہے، نہ اس کو سانپ یاد ہے، نہ اس کو کالا اور سفید چوہا یاد ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ یہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بندے، ملک الموت تمہارے پیچھے شیر کی طرح لگا ہوا ہے، اور آگے قبر کا عذاب سانپ کی طرح تمہارے انتظار میں ہے، اور تم زندگی کے کمزور سے گھاس کو پکڑ کے لٹک رہے ہو، اور یہ جو کالا اور سفید چوہا ہے یہ دن اور رات ہیں، یہ تمہاری زندگی کے گھاس کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ جو شہد کا چھتا ہے نا یہ دنیا کی لذتیں ہیں، تم ان لذتوں میں ایسے مست ہو کہ تمہیں نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، لگے ہوئے ہو بس۔ ہمارا حال واقعی ایسا ہی ہے کہ ہم ایسے گم ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی میں کہ ہمیں اپنی آخرت یاد ہی نہیں آتی، ہمیں اللہ کو منانا یاد ہی نہیں آتا، ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں کی زندگی میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم دنیا کے بارے میں جتنے فکر مند ہوتے ہیں ہمیں آخرت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت کی تیاری کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دیکھیں دنیا میں رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق پہنچائیں گے۔ تو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، جو ذمہ داری اللہ نے لی ہے ہم صبح سے لے کے شام تک اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں رزق مل جائے، اور جو اللہ نے ہمیں کہا کہ تم تیاری کرو، ہمارا کام ہم اس سے فارغ، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی، نمازیں قضا کر لیتے ہیں، تلاوت کئی دن نہیں ہوتی، نیکی کی طرف رجحان نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری بہت بڑی نالائکی ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ موت کی تیاری کرنا ہی عقل مندی ہے، اور وہی انسان اللہ کے ہاں بھی عقل مند کہلاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا ہمیں آگے جانا پڑے گا، اور ہمیں آگے یہ سارا کچھ جو ہے وہ بھگتنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کھول کے بتا دیا، قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، قیامت کے دن ایسے اعمال تلیں گے، ایسے جانا پڑے گا، پل صراط سے پار کرنا پڑے گا، ایک ایک چیز انہوں نے تفصیل سے بتا دی۔ اب ہم یقین کر لیں تو ہمارا فائدہ ہے، نہ کریں تو ہمارا نقصان ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس کی مثال امام غزالی نے یوں دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک انڈا ہے جس کے اندر مرغی کا بچہ بن گیا ہے اور اس نے باہر نکلنا ہے۔ اب اس مرغی کے بچے کو کوئی انڈے کے اندر جا کر بتائے کہ تم تھوڑی دیر میں انڈے کے کھول سے باہر نکلو گے تو ایک ایسے جہان میں جاؤ گے جہاں 6 فٹ کا انسان ہوگا اور 50 فٹ کی بلڈنگ ہوں گی، اونچی منزلہ بلڈنگ ہوں گی، اور پہاڑ ہوں گے اور سمندر ہوں گے۔ اب وہ اگر مرغی کا بچہ کہے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں یہ سب چیزیں کہاں ہیں، تو انڈے کے اندر رہتے ہوئے تو نہ اسے انسان نظر آئے گا، نہ درخت نظر آئیں گے، نہ پہاڑ نظر آئیں گے، نہ کچھ نظر آئے گا۔ لیکن اگر وہ مان لے تو جیسے ہی وہ خول کو توڑ کے باہر نکلے گا اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ لے گا۔ تو ہم بھی اسی طرح مان لیں کہ آخرت میں کیا ہونا ہے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں تو جیسے ہی آنکھ بند ہوگی نا ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس لیے پھر مرتے ہوئے فرعون نے بھی دیکھا تھا آخرت کو تو کہنے لگا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا۔ اس نے بھی اللہ کو مان لیا تھا جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، مگر اس وقت ماننے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو یہ ہے کہ ہم ابھی اس بات کو مانیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ ایک اور عجیب مثال انہوں نے دی ہے، بہت پیاری، فرماتے ہیں دریا تھا اور اس میں ایک بڑی مچھلی تھی اور ایک چھوٹی مچھلی تھی۔
اب چھوٹی مچھلی نے دیکھا، زیادہ ہل جل نہ کریں گے جی، اور تمہیں آواز نہیں جا رہی، آواز اندر نہیں جا رہی. تو ایک مچھلی بڑی تھی اور ایک مچھلی چھوٹی تھی. چھوٹی مچھلی نے دیکھا کہ ایک گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے پانی میں. اب اس کا دل چاہا کہ میں اس کو کھا لوں. پھر اس نے سوچا میں بڑی مچھلی سے پوچھ لیتی ہوں. اس نے بڑی مچھلی سے پوچھا کہ یہ گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے، کیا میں کھا لوں؟ اس نے کہا خبردار قریب نہ جانا. کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے نا، اس کے ساتھ ایک کانٹا ہے اور کانٹے کے ساتھ ایک ڈوری ہے، اور ڈوری پیچھے ایک شکاری کے ہاتھ میں ہے، فشر مین کے ہاتھ میں ہے. تم جیسے ہی اس کو منہ لگاؤ گی نا تو یہ کانٹا تمہارے حلق میں پھنس جائے گا اور وہ شکاری تمہیں پیچھے ڈوری کی وجہ سے کھینچ لے گا. پھر وہ تمہیں جا کے اپنے گھر اپنی بیوی کے حوالے کرے گا اور اس کی بیوی وہ چھری سے تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے گی اور ٹکڑے کر کے پھر تمہیں مرچ مسالہ لگائے گی. پھر اس کے بعد وہ تیل کی کڑاہی کو گرم کرے گی اور اچھی طرح ابلتے ہوئے تیل میں ڈالے گی تو تمہارے کباب بن جائیں گے. پھر وہ سارے گھر والوں کو بلائے گی، دسترخوان بچھائے گی اور پلیٹوں میں ڈال کے دے گی تو لوگ آئیں گے اور 32 دانتوں سے تمہیں پیس پیس کے کھائیں گے. اب یہ ساری بات سن کے وہ چھوٹی مچھلی کہنے لگی کہ اچھا میں دیکھتی ہوں یہ سب لوگ کہاں ہیں. اب دریا کے اندر وہ 1000 چکر لگائے، نہ اس کو فشر مین نظر آئے گا، نہ اس کی بیوی نظر آئے گی، نہ ان کا کچن نظر آئے گا، نہ اس کو تیل والا تھالی نظر آئے گی، کچھ نظر آئے گا. مان لے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانے گی تو جیسے ہی کھائے گی اور کھینچے گی تو خود بخود ساری مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. یہی حال ہمارا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں، نبی علیہ السلام کی باتوں پہ مان لیں اور اس کے مطابق نیکی کی زندگی گزار لیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر نہیں گزاریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر مانیں گے، سب کچھ مانیں گے، مگر اس ماننے کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. اٹ ول بی ٹو لیٹ، وہ زیادہ دیر ہو جائے گی. عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں اس چیز کا احساس کرے اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آخرت کی تیاری جو ہے نا وہ کوئی جمناسٹک نہیں کرنی ہوتی، کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی ہوتی، کوئی برسک واک نہیں کرنی ہوتی کہ آپ صبح برسک واک کریں اور آپ صبح ایکسرسائز کریں اور ورک آؤٹ کریں. نہیں، آخرت کی تیاری بڑی سمپل ہے. کیا؟ پہلی بات کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں جو ہم کر چکے ہیں، پہلی بات. اور پھر اس کے بعد ہم نیک بن کے زندگی گزاریں، نیکی کریں، نماز پڑھیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں ہم ان دونوں کو ادا کریں. یہ ہے آخرت کی تیاری. آخرت کی تیاری ہمیں یہ نہیں کہتی کہ تم گھروں کو چھوڑ دو جنگلوں میں چلے جاؤ، تم گھروں کو چھوڑ دو پہاڑوں پہ چلے جاؤ، تم آج کے بعد اچھے کھانے نہیں کھا سکتے، اچھے لباس نہیں پہن سکتے. نہیں، ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ ہماری شریعت ہمیں کہتی ہے کہ تم بے شک اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو مگر اللہ کے گیت گاؤ نا، اللہ کا شکر تو ادا کرو. اب یہ تو حق بنتا ہے نا کہ جس پروردگار نے یہ نعمتیں دی ہیں ہم اس پروردگار کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی. اب اگر شکر بھی ادا نہ کر سکیں تو یہ تو زیادتی ہے نا. آج کوئی بندہ کوک پیپسی پیش کر دے نا ہم اس کو بھی تھینک یو کہہ دیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ جس پروردگار نے صحت جیسی نعمت دی، دسترخوان پہ اس نے کئی قسم کے کھانے لگوائے، ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کی دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں. تو ہم نے رب کو تو تھینک یو نہ کہا نا، رب کو تھینک یو کہنا تو بھول گئے. یہ ہماری زیادتی ہے کہ نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، نعمتیں ہم لیتے ہیں مگر نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ تم نیکی کی زندگی گزارو اور اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارو. اب دیکھیں جو سادھو لوگ ہوتے ہیں بدھ مت مذہب میں، ان کے ہاں یہ دستور ہے کہ سادھو سو جب اٹھتا ہے تو وہ ننگے پاؤں ننگے سر وہ لوگوں کے دروازے پہ جاتا ہے اور ان سے بھیک مانگتا ہے اور جو وہ دیتے ہیں اس میں سے وہ کھاتا ہے، پکا کے نہیں کھا سکتا. اب بتائیں کہ ان کو کتنا ہیملیٹ ہونا پڑتا ہے کہ صبح ننگے سر ننگے پاؤں. اب جاؤ جی لوگوں کے گھروں سے مانگ کے کھاؤ. شریعت ہماری کتنی خوبصورت ہے، وہ کہتی ہے کہ تم نے کمایا ہے
تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ملینز ہیں، بہت اچھی بات ہے، تم ان سے اپنا کھانا بنواؤ اور شان سے بیٹھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے کھاؤ، تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا کرو کہ جب تم اس کو کھاؤ تو شکر تو ادا کرو نا اللہ کا۔ تو کھانے سے پہلے کی دعا بھی پڑھو، کھانے سے بعد کی بھی دعا پڑھو۔ اب یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ کو بھول جائیں تو یہ ہمارا قصور ہے نا، ہم دعائیں نہ پڑھیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ نعمتوں کو استعمال کرو۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم پھٹے کپڑے پہنو، شریعت کہتی ہے کہ عورتیں اگر ہزاروں ریال کے یا ہزاروں درہم کے بنے ہوئے سوٹ پہنے تو ان کے لیے جائز ہے، مگر نیت ہو اپنے خاوند کے لیے پہنے۔ یہ تو غلط بات ہے نا کہ اللہ نے مال پیسہ دیا ہے اور وہ غیر مردوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنے، یہ تو غلط بات ہے نا۔ اللہ نے مال پیسہ دیا ہے اور وہ دوسری عورتوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے فخر کے طور پر پہنے۔ شریعت کہتی ہے یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، تم اپنی نیت کو ٹھیک کرو۔ نیت کیا کہ میں اپنے خاوند کو اچھی لگوں۔ چنانچہ اگر کوئی عورت 1,00,000 درہم کا ایک سوٹ پہنتی ہے اور اپنے خاوند کی نیت کرتی ہے تو اس کا وہ سوٹ پہننا بھی عبادت بن جائے گا۔ کتنی خوبصورت شریعت ہے۔ شریعت نے کب کہا ہے کسی کو کہ تم پھٹے کپڑے پہنو؟ نہیں، شریعت کہتی ہے کہ ہاں اگر تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں اور کپڑے پھٹ گئے، اب تم اس کو پیوند لگا کے پہنو تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو جس کے پاس وسائل نہیں وہ پیوند والے کپڑے پہنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 17 پیوند لگا کے کرتا پہنا تھا، اور جن کے پاس ہے وہ اگر قیمتی ترین کپڑے پہنے مگر اللہ کا شکر ادا کریں تو جس طرح پیوند والے کو ثواب ملے گا، قیمتی کپڑے پہننے والے کو بھی ثواب ملے گا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ تو شریعت صبر کرنے والے کو بھی ثواب دیتی ہے، شکر کرنے والے کو بھی ثواب دیتی ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو تم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں ہم نے گھر دیا، گھر والی دی، اولاد دی، تو تمہارا ایک کام ہے کہ تم اپنی بیوی کو خوش رکھو۔ اب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا کہ گھر میں انسان بیوی کو خوش رکھے، میٹھا بول بولنا پڑتا ہے، پیار سے بات کرنی پڑتی ہے، بیوی بیچاری تو قربان ہونے کو تیار ہوتی ہے، اس کا کیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ شیطان بدبخت ہمارے پیچھے لگا ہے، ہم جیسے گھر سے باہر نکلتے ہیں کوئی آتی جاتی نظر پڑتی ہے تو ہمیں وہ شکل اچھی لگ جاتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ جو ہے نا عیاشی ہے اور یہ خواہش پرستی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ نہیں، تم غیر محرم سے آنکھوں کو بند کرو اور جو تمہاری بیوی ہے تم اس کے ساتھ محبت پیار کا وقت گزارو۔ اب شریعت نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، ہم گھر میں بھی خوش رہیں گے، ہم بھی خوش رہیں، بیوی بھی خوش رہے، بچے بھی خوش رہیں، تو اسی میں آخرت کی تیاری بھی ہے۔ چنانچہ شریعت کا حکم سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا کتنا آسان ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں تم خوش ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ رہو، میں تمہارے ساتھ خوش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سواریاں دی ہیں، ہم بے شک سواری استعمال کریں، گھوڑے ہیں ہمارے پاس، گاڑیاں ہیں، یہ لینڈ کروزر ہے یا لیکسس ہے یا فینٹم ہے، جو مرضی گاڑی ہے، آپ طیارے کو استعمال کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی، مگر شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ سواری پہ بیٹھیں تو سواری کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اللہ کو یاد رکھیں۔ اب ہم بھول جاتے ہیں دعائیں، یہ تو ہمارا قصور ہے نا کہ ہم نے اللہ سے نعمتیں تو لے لیں لیکن ان نعمتوں کو دینے والے کو بھول گئے۔ تو یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ نعمتیں اس سے مانگتے ہیں اور نعمتیں دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے یہ جائز نہیں ہے بھائی، تم اس کو یاد رکھو، اس کی یاد والی زندگی گزارو گے تو تمہیں اجر ملے گا اس کے اوپر۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا تخت دیا تھا کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کے اس کے اوپر بیٹھتے تھے اور وہ تخت اڑتا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو پہنچا دیا کرتا تھا۔ اللہ نے ان کو ایسی بادشاہی دی جو انسانوں پہ بھی تھی، حیوانوں پہ بھی تھی، جنوں پہ بھی تھی، پرندوں پہ بھی تھی، خشکی کی مخلوق پہ بھی تھی، تری کی مخلوق پہ بھی تھی۔ آپ بتائیں کیسی بادشاہی ہوگی؟ سبحان اللہ، اتنے بڑے بادشاہ تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی بھی تھے، لہذا انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کی تعریفیں فرمائیں، نعم العبد انہ اواب، وہ میرا کتنا اچھا بندہ تھا، وہ تو میری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو اگر ایسی بادشاہی کی زندگی گزار کے بھی اللہ فرماتے ہیں میرا کتنا اچھا بندہ، وہ تو میری طرف رجوع کرنے والا تھا، تو پھر ہمارے لیے کیا رکاوٹ ہے؟
تو ہم بھی اللہ کی نعمتوں سے کو استعمال تو کریں، مگر اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کو بھولیں نہیں۔ اللہ کو بھول جانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ بھئی کیوں بھولیں ہم؟ اپنے محسن کو کون بھولتا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے سرکس میں یہ شیر، چیتا درندے ہیں، لیکن جو ان کو گوشت کھلاتا ہے یہ اس کا بھی لحاظ کرتے ہیں، اور وہ ان کے منہ میں ہاتھ بھی ڈال دیں تو یہ اپنے اس بندے کو، اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹتے۔ تو اگر درندے بھی اپنے محسن کا لحاظ کر لیتے ہیں تو ہم انسان ہیں، اللہ نے عقل دی ہے، کیا ہم اپنے رب کا خیال نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق نوازا، اس نے ہمیں اولاد سے نوازا، اس نے ہمیں گھر دیا۔ یاد رکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، سر پہ بال نہ دیتے ہم گنجے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے لولے لنگڑے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ تعالیٰ عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ آج جو ہم عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ اس مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے، تو ہم اس کو کیوں نہ یاد کریں، ہم اس کو کیوں نہ شکر ادا کریں؟ ہم تو قربان جائیں اپنے اللہ پہ۔ اے اللہ، آپ نے ہمیں لاکھوں سے بہتر حال دنیا میں رکھا ہے، لاکھوں سے بہتر حال میں دنیا میں رکھا ہے۔ ہم تو اللہ کے سامنے سجدہ کریں ایسی محبت کا کہ سر اٹھانے کو دل نہ چاہے کہ اے اللہ آپ نے تو ہمیں اتنے اوپر ہماری مہربانیاں فرمائی۔ جب ہم اس طرح اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو اور بڑھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتیں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ تمہیں عطا کریں گے، اتنی دیں گے کہ تم بس بس کرو گے، اتنی نعمتیں تمہیں ہم دیں گے، لیکن تم شکر ادا کرو۔ تو اس کو موت کی تیاری کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنا لے۔ اب دیکھیں شریعت کے مطابق زندگی بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ اس کا آسان طریقہ میں بتاؤں کہ دن میں 5-7 کام ایسے ہیں کہ جو ہم روزانہ کرتے ہیں۔ مثلا ہم روزانہ نہاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں۔ یہ 5-7 کام ہیں جو ڈیلی ہم روٹین سے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان 5-7 کاموں کو آپ سنت کے مطابق کرنا سیکھ لیں، علماء سے رابطہ کریں، وہ جی کھانا سنت کے مطابق کیسے کھاتے ہیں، وہ بتائیں گے۔ آپ دسترخوان لگا کے کھانا کھائیں اور ایسے ہاتھ دھوئیں اور دعا پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں، تو ہم اس کھانے کو سنت کے مطابق کھا لیں۔ ہم نے کپڑے بدلنے ہیں، ہم کپڑوں کو سنت کے مطابق بدل لیں۔ نہانا ہے، سنت کے مطابق نہا لیں۔ ہم سنت کے مطابق گاڑی پہ سفر کر کے گھر سے جائیں اور واپس آئیں۔ بیوی بچوں میں بیٹھنا ہے، ہم سنت کے مطابق بیوی بچوں کے اندر وقت گزاریں، محبت پیار سے وقت گزاریں، بچوں پہ شفقت دکھائیں، بچوں کی چھوٹی موٹی آرزوؤں کو پورا کریں، خوش کریں ان کو تاکہ وہ خوش ہو کے زندگی گزاریں، ان کو تعلیم دیں۔ اب یہ 8-10 کام اگر ہم نے سنت کے مطابق بنا لیے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی 75% سنت کے مطابق ویسے ہی بن جائے گی، باقی تو کوئی کام کبھی کبھی ہوا کرتا ہے۔ تو اپنی عادت کو سنت کے مطابق ڈھال لیں تو زندگی سنت کے مطابق آرام سے ہو جائے گی۔ کپڑے تو آپ نے پہن نہیں ہیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو کافروں کے نمونے کے مطابق بھی کپڑے پہن سکتے ہیں اور چاہیں تو نبی اسلام کی سنت کے مطابق بھی پہن سکتے ہیں۔ سنت کے مطابق بھی صاف ستھرے کپڑے پہن سکتے ہیں، خوبصورت کپڑے پہن سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو آپ وہ کافروں کے ڈیزائن پہنیں کہ جو باہر ملکوں کے بنے ہوئے ہوں اور آپ اس میں انگریز نظر آئیں۔ یہ تو چوائس ہمارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے غیروں کا چوائس کیوں کرتے ہو، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرو، بس ان کی سنت کے مطابق تم رہو تو تمہاری زندگی عبادت بن جائے گی، ہمارے کپڑے پہننا عبادت بن جائے گا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہمارا نیند سو جانا بھی عبادت بن جائے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ سنت کے مطابق ٹوائلٹ میں چلا جائے اور فارغ ہو کے باہر نکل آئے، ٹوائلٹ میں جانا فارغ ہو کے آنا اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اب جس مومن کا فارغ ہونا قضاء حاجت سے بھی عبادت بن جاتا ہو تو مومن کے تو مزے ہیں۔ بس ہم ایک کام کریں کہ ہر کام کا بارے میں تحقیق کریں، بھئی سنت کیا ہے، ہم اس کے مطابق اس کام کو کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ آخرت کی تیاری ہے، نہ کاروبار روکنا پڑے گا،
نہ آپ کو گھر چھوڑنا پڑے گا، نہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا، نہ آپ کو پیاسا رہنا پڑے گا، کچھ نہیں رہنا پڑتا. من پسند کے کھانے کھائیں، سنت دعا پڑھیں پہلے بھی اور آخر بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کھانے کو عبادت بنا دیں گے. اور اسی طرح آپ جو کام بھی کرنا ہے سنت کے مطابق کریں اور اچھے اخلاق اپنائیں. کسی بندے کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو بھائی اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں، اس میں کون سی رکاوٹ ہے ہمارے لیے؟ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم بے سینگ کے جانور بن کے رہیں. ذرا سی بات اس سے بھی سینگ لڑا رہی ہے، اس سے بھی لڑا رہی ہے، اس سے بھی ناراض، اس سے بھی ناراض. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنے، دوسروں کے لیے خوشی کا سبب بنے. چنانچہ بعض لوگ اتنے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. اتنے ہمبل، اتنے اچھے اخلاق والے، بات کرتے ہیں دوسرے بندے کا دل مو لیتے ہیں. اور جو دوسرے کا احساس کرنے والا ہو نا، وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا، بہت پیارا. آپ غور کریں کہ ایک بزرگ تھے، محدث تھے، تو ان کی وفات ہو گئی. خواب میں نظر آئے تو کسی نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے بس اللہ نے مغفرت کر دی. ان کا اچھا، آپ تو بڑے محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے، بڑے شاگرد تھے. نہیں، حدیث کی وجہ سے یا طلباء کی وجہ سے میری مغفرت نہیں ہوئی. ایک چھوٹا سا کام تھا جس کی وجہ سے بخشش ہوئی. بھئی کون سا چھوٹا سا کام تھا؟ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ بیٹھا کتاب لکھ رہا تھا، تو اس زمانے میں قلم دوات ہوتی تھی، تو میں نے قلم میں سیاہی لگائی، اور جیسے ہی میں نے دوات سے قلم نکالی، ایک مکھی اس کی ٹپ کے اوپر آ کے بیٹھ گئی. تو میرے ذہن میں خیال آیا یہ مکھی پیاسی ہوگی، یہ پینا چاہتی ہے اس انک کو، تو چلو اس کو پینے دو. تو میں نے قلم کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لیا، روک لیا ایک جگہ. وہ 1 سیکنڈ کے لیے مکھی بیٹھی اور اڑ کے چلی گئی. اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ تو نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھا، چلو میں تمہیں جہنم کی پیاس سے نجات دیتا ہوں، جنت عطا فرما. آپ بتائیں کہ مکھی کی پیاس کا ہم اگر خیال کریں گے، اس پر اگر جنت ملتی ہے تو پھر جنت اور سستی اس سے زیادہ کیسے مل سکتی ہے دنیا کی کوئی چیز کہ جو اتنی سستی ملے؟ اللہ نے جنت کو اتنا سستا کر دیا. ہارون رشید کی بیوی تھی زبیدہ خاتون، ملکہ تھی، نیک تھی. اس کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آئی. اس نے پوچھا ملکہ آگے کیا بنا؟ کہنے لگی اللہ نے بس میری مغفرت فرما دی. اس نے کہا تیری مغفرت تو ہونی ہے، تو نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی اور اس نہر سے تو لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا تھا. اس نے کہا کوئی نہیں، نہر زبیدہ کا تو تذکرہ ہی نہیں آیا، اس سے پہلے ہی اللہ نے معاف کر دیا. اس نے کہا بھئی کس بات پہ اللہ نے معاف کیا؟ کہنے لگی کہ ایک دفعہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میں بیٹھی دسترخوان پہ کھانا کھا رہی تھی، تو میں نے اپنا لقمہ توڑا اور اس کو سالن سے لگایا کہ میں کھاتی ہوں. جیسے ہی میں نے سالن سے لگایا اور لقمہ منہ کی طرف لے جانے لگی تو اذان کی آواز آئی مسجد میں، اللہ اکبر. کہنے لگی جب میں نے اذان کی آواز سنی تو میں نے فیل کیا کہ میرا جو دوپٹہ تھا نا سر کے اوپر وہ پورا نہیں تھا، تھوڑا سا سر ننگا تھا. تو میں نے لقمے کو رکھ کے پہلے اپنے سر کو ڈھانپ لیا اللہ کے نام کی ادب کی وجہ سے، اور پھر لقمہ کھایا. اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے نام کے ادب کی وجہ سے جو لقمہ کھانے میں تھوڑا سا ڈیلے کیا، مجھے یہ عمل بہت اچھا لگا، چل میں نے تیری مغفرت فرمائی. جو پروردگار عالم ایک لقمے میں تھوڑا سا ڈیلے کر لیا جائے اللہ کے نام کو سن کر، اس سے خوش ہو جاتا ہے. مکھی کے لیے ایک لمحہ کے لیے قلم کو روک لیا جائے، اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. تو اگر ہم انسانوں کا دل خوش کریں گے اور انسانوں میں بھی مسلمانوں کا دل خوش کریں گے، اور مسلمانوں میں بھی گھر کے جو لوگ ہیں جو سیم بلڈ ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے بچے ہیں، اپنی بیوی ہے، ان کا دل خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کتنا جلدی ہمیں نعمت عطا فرمائیں گے. تو اس لیے شریعت پر چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم نہیں چل پاتے تو یہ ہمارے نفس کی خواصت ہوتی ہے، یہ ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوتا ہے، یہ ہمارے شیطان نما دوست ہوتے ہیں جو ہمیں الٹے سیدھے کاموں میں لگا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کو راضی کرنے والی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکیں.
اور دنیا میں تو بہرحال ہمیں جانا ہے، آج نہیں تو کل۔ آپ غور کریں، ایک وقت تھا کہ جب مجھے اپنا زمانہ آج بھی یاد ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اور مسجد میں اعلان ہوتا تھا کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا ہے محلے کا اور اس کا جنازہ اتنے بجے ہوگا، تو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے یہ میرا کلاس فیلو تھا، ہم دونوں مل کے کھیلا کرتے تھے، میرا بڑا اچھا دوست تھا، فلاں تھا، تو ہم سنتے رہتے تھے۔ پھر کچھ سال گزرے تو میرے اپنے والد صاحب بھی فوت ہو گئے، پھر کچھ اور سال گزرے پھر اعلان ہوتا تھا فلاں بندہ فوت ہو گیا، تو میرا جو بڑا بھائی تھا نا وہ کہتا تھا یہ میرا اسکول کا کلاس فیلو تھا، ہم فلاں کلاس میں اکٹھے تھے۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک جنریشن چلی گئی، پھر اس کے بعد نیکسٹ جنریشن کا وقت آ گیا، پھر بھائی نے کہنا شروع کر دیا، پھر کبھی اعلان ہوتا تو میرے دوسرے نمبر کے جو بھائی تھے وہ کہتے تھے یہ تو میرا کلاس فیلو تھا، بڑا اچھا دوست تھا، ہم تو مل کے فٹ بال کھیلتے تھے، ہم تو مل کے کبڈی کھیلتے تھے، اور یہ تو فلاں تھا۔ پھر اس کے بعد میرے تیسرے نمبر کے بھائی، پھر چوتھے نمبر کے بھائی، سب اسی طرح ہوتا رہا، اور آج اتنے سالوں کے بعد ایسا وقت آ گیا ہے کہ مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے فلاں بندہ فوت ہو گیا، تو مجھے یاد آتا ہے اوہ یہ تو میرا کلاس فیلو تھا۔ اوپر والے چلے گئے، اب ہمارے ایج گروپ کی واری آ گئی، اب یہ چلے جائیں گے، کل ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا، پھر ہماری اولاد کہا کرے گی یہ تو میرے ابو کا دوست تھا اور یہ تو میرے ابو کا ساتھی تھا، وہ چلا گیا۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ہم سب مہمان ہیں، آج ہم مہمان ہیں، ہم سے پہلے ہمارے والدین مہمان تھے دنیا میں، وہ چلے گئے، آج ہم ہیں، کل ہم بھی چلے جائیں گے، پھر ہماری اولادیں ہوں گی۔ تو یہ سلسلہ دنیا کا اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں موقع دیا ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کے نیکوکاری کی زندگی گزاریں اور نیک بن کر زندگی گزاریں، اچھے اخلاق کی زندگی گزاریں۔ کسی کو ہرٹ کرنا، کسی کو برا کہنا یا کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنا اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ شریعت کہتی ہے دیکھو بھائی تم نے بولنا ہے تو سچ بولو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، تم غیبت کیوں کرتے ہو، ایسے لفظ کیوں نکالتے ہو کہ دوسرے کا دل دکھے، تم دوسرے کو دل مت دکھاؤ، تم دوسرے کو خوش کرو۔ تو شریعت پہ چلنا تو بہت آسان ہے، بلکہ شریعت کے علاوہ زندگی گزارنا واقعی بہت مصیبت ہے۔ جو لوگ شریعت کا خیال نہیں کرتے اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو سکون نہیں ملتا، پریشان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو موت کی تیاری آسان ہے کہ ہم اپنے کام کاج کے دوران، گھر بار کے دوران ہر کام کو سنت کے مطابق کریں، ہر کام کو کرتے ہوئے اپنے رب کو یاد کریں، اچھے اخلاق کی زندگی گزاریں، ایک اچھے انسان بن کر رہیں۔ اس طرح اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر کو تیار کر رکھیں گے۔ چنانچہ جو انسان نیکی کی زندگی گزارتا ہے تو جب اس کی وفات کا وقت آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے فرشتے آتے ہیں اس بندے کا روح قبض کرنے کے لیے، اور وہ بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے سینے کے اوپر وہ جنت سے ایک رومال لے کے آتے ہیں جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے جنت کی، اس کے سینے کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور وہ خوشبو وہ بندہ سونگھتا ہے تو اس کو بالکل درد کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ انستھیزیا ہے وہاں سے آیا ہوا، جیسے دنیا میں کسی کا آپریشن کرنا ہو تو اس کو انستھیزیا دیتے ہیں کہ اس کو درد کا احساس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مومن بندوں کے لیے جنت کے انستھیزیا کا انتظام کر دیا، وہ فرشتے جنت کو رومال لا کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں، ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ اس بندے کو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے ایسے آسانی کے ساتھ اس بندے کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پھر روح قبض کر لیتے ہیں تو یہ چونکہ اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اب اس کی روح کو قبض کر لیا، اب اس کا جنازہ اٹھے گا، تو جہاں گھر سے لے کے قبر تک اس کا جنازہ جائے گا، فرشتوں تم جاؤ اور راستے کے دونوں طرف قطار باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ مومن کے جنازہ نکلتا ہے اور مومن کے راستے کے دونوں طرف فرشتے قطار باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کے احترام میں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا جاتا تھا،
زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، ایسے بندے کے لیے آسمان اور زمین بھی روتے ہیں۔ پھر جب اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کو کہہ دو نم کا نومت العروس، اے بندے دلہن کی نیند سو جا۔ یہ میرا بندہ دنیا سے تھکا ماند آیا ہے، اسے کہو کہ یہ دلہن کی نیند سو جائے۔ اب اس پر محدثین نے تفصیل لکھی ہے، یہ بھی کہہ سکتے تھے آرام کی نیند سو جاؤ، سکون کی نیند سو جاؤ، میرے بندے مزے کی نیند سو جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی، اے میرے بندے دلہن کی نیند سو جاؤ؟ تو انہوں نے اس کا جواب لکھا، اصل وجہ یہ ہے کہ دلہن جب رات کو سوتی ہے نا، اس کو وہ جگاتا ہے جو اس کا خاوند اس کا محبوب ہوتا ہے۔ دلہن کی آنکھ کھلتی ہے تو خاوند کے چہرے پہ پڑتی ہے، اس کو دوسرا کوئی نہیں جگا سکتا۔ تو اب دیکھیں، دلہن کی آنکھ کھلی تو محبوب کے چہرے پر پڑی۔ یہ مومن آج قبر میں سو رہا ہے، پھر قیامت کے دن جب اس کی آنکھ کھلے گی، اس کے سامنے اللہ کا چہرہ ہوگا، یہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرے گا اور خوش ہوگا کہ میرے رب نے مجھے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ یہ ہے وہ لوگ جو آخرت کی تیاری کر کے دنیا سے جانے والے لوگ ہوں گے، اور جو تیاری کر کے نہیں جائیں گے پھر ان کی تو پٹائی ہوگی قبر میں بھی، اور حشر کے دن بھی ان کے لیے ذلت ہوگی، اور جہنم میں تو بہت ہی زیادہ ان کے لیے مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے جو تھے نا، وہ اپنی موت کی تیاری کیا کرتے تھے، وہ دنیا میں نیکی کرتے تھے، ایسے عمل کرتے تھے جو اللہ کو پسند آ جائے، تاکہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے وہ مانگ سکیں کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی، تم میرے عملوں کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بقالہ کی دکان تھی، بقالہ یعنی یہ گروسری کی دکان تھی۔ اچھا، ان کے پاس لوگ آتے تھے، غریب لوگ گروسری لینے کے لیے، تو اس زمانے میں چاندی کے روپے ہوتے تھے، آج کل تو پلاسٹک کے ہوتے ہیں اور کاغذ کے ہوتے ہیں روپے، بل جو بنے ہوتے ہیں، نوٹ ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں چاندی کے روپے ہوتے تھے۔ ہم نے بھی اپنے بچپن میں وہ زمانہ دیکھا ہے، تو وہ روپے لے جاتے تھے اور دیتے۔ اچھا، وہ روپے جب زیادہ ہاتھوں میں آتے جاتے تھے نا، تو ان کے اوپر کا جو پرنٹ تھا وہ گھس جاتا تھا کئی مرتبہ، اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ تو جب گھس جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ کھوٹا سکہ ہے، تو وہ نہیں لیتے تھے دکاندار۔ ہمیں خود کئی مرتبہ بچپن میں پیسہ لے کے جاتے تھے اور دکاندار واپس لوٹا دیتا تھا، بھائی یہ کھوٹا سکہ ہے، لے کے اور اس کا پرنٹ پڑا ہی نہیں جاتا۔ تو ان کے پاس اگر کوئی کھوٹا سکہ لے کے آتا تھا تو وہ دیکھ تو لیتے تھے کہ سکہ کھوٹا ہے، لیکن اس کو لے کے رکھ لیتے تھے، سودا دے دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑا دل دیا تھا، چنانچہ لوگ آتے تھے اور وہ کھوٹے سکے لے کے رکھتے جاتے تھے کونے میں اور ان کو سودا دیتے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا، عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ ان کا نام تھا، تو لیٹے ہوئے تھے اور اچانک انہیں فیل ہوا کہ اب میرا آخری وقت آنے والا ہے۔ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے، اور اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے۔ دیکھا، آخرت کی تیاری کی ہوئی تھی، اللہ کو یہ عمل دیا اور اس کے بعد کلمہ پڑھا، فوت ہو گئے۔ تو ہم بھی آخرت کی تیاری کریں، نیکی کریں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں، کسی کے دکھ بانٹیں، کسی کا غم جو ہے اپنے اوپر لے لیں اور کسی کی خدمت کریں۔ ہم جب کسی کے دل کو خوش کریں گے، اس کے بدلے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ آخرت کی تیاری ہے۔ بس آج نیت کریں کہ آج سے ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا اور آج کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزاریں گے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر رنجشیں ہوں تو بھائی معاف کر دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کو جلدی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو جلدی معاف فرما دیں گے۔ جو دنیا میں دوسرے کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا، اللہ آخرت میں اس کے عیبوں میں پردے ڈالیں گے۔ عورتوں میں کئی دفعہ رنجشیں ہو جاتی ہیں، بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، تو ان باتوں کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، ضد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو دنیا میں ہی رفع دفع کر لینا چاہیے۔ آخرت میں
हिसाब किताब अगर हो गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, बस दुनिया में एक दूसरे को माफ़ कर दे। अच्छा, कई मरतबा एक माफ़ी मांगता भी है तो दूसरा जिद की वजह से माफ़ नहीं करता उसको, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ज़रा गौर करना, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई बंदा किसी से माफ़ी मांगे तो दूसरे बंदे को चाहिए कि जितनी बड़ी भी गलती हो चुकी है फ़ौरन माफ़ कर दे। हदीस पाक में नबी इस्लाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा दुनिया में दूसरे बंदे से माफ़ी मांगे, अगर कोई बंदा दूसरे से दुनिया में माफ़ी मांगे और वो आगे से जवाब दे कि मैं तुझे माफ़ नहीं करता, और वो आगे से क्या कहे कि मैं तुझे माफ़ नहीं करता, नबी इस्लाम फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि वो हौज़ कौसर पे मेरे सामने मत आए। जो बंदा दूसरे को ये कहेगा कि मैं तुझे माफ़ नहीं करता, नबी इस्लाम फरमाते हैं उसको चाहिए कि वो हौज़ कौसर पे मेरे सामने मत आए। यानी क्या कहना चाहते हैं नबी इस्लाम? ये कहना चाहते हैं मैं हौज़ कौसर पे उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आप बताएं, अगर हम माफ़ नहीं करेंगे और इसके बदले अल्लाह के महबूब से हमारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? तो हम माफ़ी मांग भी लें और माफ़ कर भी लें और दुनिया ही में ये कर लें, आखिरत में माफ़ी करवाना बहुत मुश्किल काम होगा, वहाँ कोई किसी को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। अल्लाह ने हमारे लिए एक अमल बनाया है जिसको तौबा कहते हैं, वो अजीब नेमत है। अगर कोई इंसान कितना गुनहगार था, शराबी था, जानी था, बदमाशी की ज़िंदगी गुजार रहा था, नशे की ज़िंदगी गुजार रहा था, शरीयत कहती है सच्ची तौबा करके एक नई ज़िंदगी गुजारना शुरू करे, अल्लाह ताला पिछले सब गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और आइंदा उसको अल्लाह ताला नेकोकारी की ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी नेकी की ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत दुआ है, हाजी साहब की वफ़ात हुई, अल्लाह ताला उनको जन्नत का आला मकाम अता फरमाए। वो एक नेक इंसान थे और उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा की हुई थी। बहुत लोगों से मेरी अपनी ज़ाती मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने लोगों से अच्छे तज़किरे सुने हैं और हदीस पाक में है कि जो बंदा इतना अच्छा हो कि उसके मरने के बाद 40 बंदे उसकी तारीफ करें, अल्लाह उस बंदे को जहन्नम से बरी फरमा दें। उनके तो हज़ारों लोग हैं तारीफ करने वाले कि अच्छे इंसान थे, माशाल्लाह मदारिस का ख्याल रखते थे, ताउन करते थे, उलमा का एहतराम करते थे, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते थे। दुआ है अल्लाह ताला उनकी औलाद को आपस में इत्तेफाक अता फरमाए, आपस में मोहब्बतें अता फरमाए, और ये जो छोटे मोटे एक दूसरे के साथ रंजिशें होती हैं आपस में इसको ख़त्म करके मोहब्बत प्यार की ज़िंदगी गुजारे, ताकि अल्लाह ताला आने वाले वक्त को गुजरे वक्त से बेहतर बना दे। अल्लाह ताला बहन भाइयों के दरमियान उनसे मोहब्बतें पैदा फरमा दे। और हाजी साहब की अहलिया, उनके लिए इतनी बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हमें जब कोई बंदा फौत हो जाए तो ये पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके पढ़ने से दिल को सुकून मिल जाता है, तसल्ली मिल जाती है। वाकई सच्ची बात है, औलाद भी गमज़दा है, लेकिन सबसे ज़्यादा घर में जो गमज़दा होगा वो तो उनकी शरीक हयात है, जो उनकी बीवी जिसने बन के ज़िंदगी गुजारी। इतनी कमी तो कोई महसूस नहीं करेगा जितनी कमी वो महसूस करेंगी, मगर उनके लिए भी है कि वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ती रहेंगी तो अल्लाह उनके दिल को सुकून देंगे। अच्छा, मैं चंद मिनट में इसका आज तर्जुमा समझा दूँ, मौका बन ही गया कि इन्ना लिल्लाह का मतलब यह है कि हम अल्लाह के हैं। इन्ना लिल्लाह का क्या मतलब है? हम अल्लाह के हैं, यानी अल्लाह हमारा मालिक है, वो खालिक भी है, मालिक भी है। अच्छा, जब कोई मालिक होता है ना तो फिर मालिक को हर इख्तियार होता है। आप देखें, आप घर में एक जूस की बोतल लाते हैं, अब आपको इख्तियार है, आप उसे चाहे तो बाहर टेबल पे रख दें, चाहे तो फ्रिज के निचले दरवाजे निचले हिस्से में रख दें, चाहे तो उसको फ्रिज के ऊपर के दर्जे में रख दें। कोई आपसे नहीं पूछ सकता भाई आपने इसको यहाँ क्यों रखा, भाई मैं मालिक हूँ, मैं लेके आया हूँ, मैं जहाँ रखूँ मेरा इख्तियार है। इसी तरह अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह का इख्तियार है, वो चाहे तो हमें दुनिया में रखे, चाहे तो हमें दुनिया से आगे ले जाए। मालिक जो हुआ, तो जब हम कहते हैं इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के हैं, तो हम ये इकरार कर रहे होते हैं, ए अल्लाह आप हमारे मालिक हैं, आपको इख्तियार है, जिसको चाहें आप यहाँ रखें, जिसको चाहें अपने पास बुला लें। कोई एतराज़ नहीं कर सकता फलां को तो जल्दी मौत आ गई, फलां को तो बच्चे को मौत आ गई, फलां को जवानी को, भाई बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, जब है अल्लाह का तो अल्लाह जहाँ चाहें उसको रखें, उसका इख्तियार है। तो इन्ना लिल्लाह कह के दिल को सुकून हो जाता है कि जिसकी वफात हुई वो अल्लाह की मर्जी थी, ठीक वक्त पे हुई, ठीक हुई।
پھر اس کے بعد اگلا فکرہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. یہ فکرہ سمجھنے والا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. ہمارے گھر میں ایک بچی ہے، پوتی ہے میری، حنانہ اس کا نام ہے. جب وہ 2 سال کی تھی نا، اس کو اپنی دادوں سے بہت محبت، انتہا درجے کی محبت، ان کے بغیر نہیں وہ رہتی تھی. چنانچہ اگر کبھی دادوں نے سفر پہ جانا ہوتا، ادھر ادھر ہوتا، تو وہ پیچھے رو رو کے حشر کر لیا کرتی تھی. ایک مرتبہ عمرے پہ جانا تھا تو ہم نکل گئے، تو سوئی ہوئی تھی. جب اٹھی اور اس نے دیکھا کہ دادو نہیں ہے، وہ اتنا روئی کہ اس کو روتا دیکھ کے گھر کے سب لوگ رو پڑے. اور وہ روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی جب دادو کو پتہ ہے کہ میں ان کے بغیر اتنا روتی ہوں، مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتی. وہ 2 سال کی چھوٹی سی بچی تھی اور سمجھ میں نہیں پاتی تھی کہ بھئی یہ سفر تو رہتا ہی ہے زندگی میں انسان کے. تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ بھئی اب ہم اس کو حج عمرے پہ اپنے ساتھ ہی رکھا کریں گے، الگ نہیں کریں گے، اس کا رونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو ہم نے ٹکٹیں بک کروائیں. اللہ کی شان کے سفر ایسا بنا کہ ہمیں 1 مہینہ پہلے گھر سے نکلنا پڑا. ہم نے پہلے کسی ملک جانا تھا اور وہاں سے ہم نے حج پہ جانا تھا. ہم نے ٹکٹیں بک کروا دی اور ہم نے اسے بھی بتا دیا کہ دیکھو حج پہ آپ بھی ساتھ جائیں گی، لیکن ہماری فلائٹ 1 مہینہ پہلے ہے، تمہاری فلائٹ 1 مہینہ بعد میں ہے، مگر ہم اکٹھا حج کریں گے. اس کو تسلی ہو گئی. اب جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو وہ جاگ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، اور وہ آرام سے اس وقت کھڑی تھی، رو نہیں رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا حنانہ آپ کی دادو جا رہی ہیں، آپ رو نہیں رہی؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگی دادا ابو دادو کی فلائٹ آج ہے، ہماری فلائٹ آفٹر 1 month ہے، ہم بھی وہیں حج پہ آ جائیں گے، ملاقات ہو جائے گی دادو سے. تو مجھے دل میں خیال ہوا کہ دیکھو جب اس بچی کو یہ احساس ہے کہ جانے والے جا رہے ہیں اور تھوڑے دنوں میں نے بھی آگے چلے ہی جانا ہے، تو اب اس کے لیے یہ جدائی کوئی غم نہیں ہے، یہ آسانی سے خوش ہو کے الوداع کر رہی ہے. یہی معاملہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، یعنی جس کو اللہ نے بلانا تھا اس کو تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، مگر آگے ہم کہتے ہیں انا الیہ راجعون، ہم نے بھی آگے جانا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی فلائٹ تو ہماری بھی ہے، لیکن آج نہیں، آج ان کی تھی، کچھ دنوں بعد ہماری ہے، ہم آگے جا کے اکٹھے ہو جائیں گے، مل جائیں گے. اس لیے پھر اس کے پڑھنے سے بندے کے دل پہ غم نہیں ہوتا کہ یہ جدائی ادھوری ہے یا تھوڑے دنوں کی ہے، فائنل تو ہم نے اکٹھے ہو ہی جانا ہے آگے جنت میں. تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے اور ہمیں اللہ اپنی رضا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی توبہ کے کلمات پڑھا دوں ساتھی. دعا سے پہلے دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پیچھے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. اگر عورتوں تک آواز جا رہی ہے تو عورتیں بھی دل میں توبہ کی نیت کر کے یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتی جائیں، وہ بھی توبہ میں شریک ہو جائیں گی. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ. آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت. بعد الموت. آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا کما ہوا بأسمائہ بأسمائہ وصفاتہ وصفاتہ وقبلت وقبلت جميع جميع أحكامه أحكامه إقرار باللسان إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا 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 أن محمدا
أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن محمدا أن